سنریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم، کہ ان قریب ہم انہیں دنیا میں اور خود ان کی اپنی ذات میں، یعنی پوری کائنات میں اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں۔ بالخصوص تو مخاطبین مکہ کے لوگ تھے، اور ویسے ساری دنیا ہے، ساری دنیا کے لیے یہ کتاب آئی ہے، صرف اہل مکہ کے لیے تو آئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ یقیناً ہم لے کر آئے ان کے پاس بِکِتَابٍ، ایک کتاب۔ کون سی کتاب؟ یہ قرآن پاک۔ فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کی تفصیل کی ہے، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، سمجھائی ہے، بیان کی ہے۔ علی علم، کامل علم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی قرآن کی بات کی ہے کہ میں تمام انسانوں کے لیے لے کے آیا ہوں، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو علم ہے وہ کامل ہے۔ دنیا میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں، پھر غلطیاں آتی ہیں، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن لے کے آتے ہیں، پھر مسٹیکس آتی ہیں تو تیسرا ایڈیشن لے کے آ جاتے ہیں، پھر یہ نئی ایجادات ہو گئی ہیں، پچھلی تھیوریاں غلط ہو گئی ہیں، اب یہ نئی تھیوری اس میں شامل کر دی ہے۔ 1500 سال چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں آئی ہیں، کوئی نیا ایڈیشن نہیں۔ جو علم اس کے اندر ہے وہ کامل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ اس میں غلطی کی گنجائش ہے۔ آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، الف لام الحمدللہ سے شروع کریں والناس تک جائیں، آپ کو کہیں پہ بھی تضاد نہیں ملے گا، کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ملے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو دوسری سے ٹکرا رہی ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ آگے پھر پوری تفصیل ہے کہ آپ رحمان کی جو تخلیق ہے، یعنی اس میں انسان بھی آ جاتا ہے، باقی مخلوقات بھی ہیں، زمین و آسمان بھی ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھو، نظر بار بار دوڑاؤ، آپ کو رحمان کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی کوئی کنفلکٹ نظر نہیں آئے گا، کوئی اس تخلیق میں کوئی بگاڑ نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری نظریں تھک جائیں گی، نامراد لوٹ آؤ گے، لیکن تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو تخلیق ہے، اور خود وہ ذات کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی ذات ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کذالک نفصل الآیات، کہ اللہ نے آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں سورہ الاعراف میں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے، جو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کی بڑی تفصیل ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ان قریب
ہم انہیں دنیا میں اور خود ان کی اپنی ذات میں، یعنی پوری کائنات میں اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ برحق ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ قرآن جو ہے کامل علم کے ساتھ ہمیں ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر فرمایا ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صرف علم نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ عمل کرتے جائیں، آپ کی زندگی گزرتی جائے، بلکہ اس سے آپ کو پورا راستہ ملتا ہے اور سیدھا راستہ ملتا ہے۔ آپ ادھر ادھر پگڈنڈیوں پہ نہ پھریں، ادھر ادھر کے راستوں پر نہ چلیں، اسی راستے پر چلیں تو سیدھے آپ جنت کی طرف جائیں گے۔ اور پھر اس راستے پر چلتے ہوئے مسلسل آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آپ ڈگمگاتے نہیں ہیں، آپ پرسکون ہو کے چلتے ہیں، اطمینان سے چلتے ہیں اور ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، اور آپ کفر کی طرف نہیں پھرتے۔ تو یہ کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔